ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ روزہ رمضان، تراویح، اعتکاف اور صدقہ فطر ان چیزوں کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ رمضان وہ اکیلا مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہی مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ اس میں روزہ رکھنا جو ہے فرض ہے اور ایمان کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ روزہ کہتے ہیں صبح سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، مطلب فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور اس طرح کی دیگر چیزوں سے دور رہنا۔ روزے 2 ہجری میں 2 سنہ ہجریہ میں فرض ہوئے، مطلب ہے کہ ہجرت کرنے کے 2 سال بعد مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو روزہ آدمی کو برے کاموں سے نہیں روکتا وہ روزہ بے مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنے کھانے اور پینے سے رکا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے تعلق سے ایک حدیث بیان فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں تو اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش اور باغی شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا بس وہ محروم ہی رہ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس رات کا نام ہے شب قدر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے تعلق سے فرمایا تھا کہ اس کے اجر کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ آدمی روزہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے۔ کون سے روزے سنت ہیں؟ سنت روزے عاشورہ کے 2 روزے ہیں، مطلب یہ کہ محرم کے 10 اور 11 تاریخ یا 9 اور 10 تاریخ، عرفہ کے دن یعنی ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو، اور ہر چاند مہینے کے 13، 14، 15 کو، اس کے علاوہ سوموار کو اور جمعرات کو۔ یہ روزے سنت ہیں۔ حدیث میں صوم وصال سے منع کیا گیا، مطلب مسلسل روزہ رکھنا، مطلب یہ کہ آدمی افطاری نہیں کرے اور اگلے دن کے روزے کی نیت بھی کر لے، اور اس طرح مطلب یہ کہ افطاری کیے بنا کچھ کھائے بنا 2 دن کا روزہ لگاتار رکھے۔ رمضان کے فرض روزے کی نیت ہے بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، اور افطار کرنے کی دعا ہے اللہم لک صمت، اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور آپ ہی کے رزق پر میں افطار کرتا ہوں، روزہ کھولتا ہوں۔ کن دنوں کے روزے حرام ہیں؟ سال بھر میں 5 دن کے روزے حرام ہیں، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اور عید الاضحیٰ کے اگلے 3 دنوں جن کو ہم لوگ ایام تشریق کہتے ہیں۔ رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ روزے ہر مسلمان عاقل مطلب سمجھدار، بالغ مطلب کہ جو بڑا ہو گیا ہو، مرد اور عورت دونوں پر فرض ہیں، اور جو یہ انکار کرے کہ فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، یہ کہے وہ آدمی کافر ہے، اور جو یہ کہے کہ فرض ہے لیکن اس کے بعد بھی روزہ نہیں رکھے وہ کافر تو نہیں ہے لیکن وہ فاسق ہے، مطلب یہ کہ سخت گنہگار ہے۔ روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آدمی مطلب رمضان میں ہر دن صبح میں اٹھ کر نیت کرے۔ اگر آدمی رمضان کے مہینے میں شروعات میں نیت کر لیتی کہ اس کو مہینے بھر روزہ رکھنا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ روزہ رکھنا اس وقت مکروہ ہو جاتا ہے جب عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بنا روزہ رکھے۔ فرض روزوں کے تعلق سے یہ حکم نہیں ہے۔ رمضان میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو منع کرے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن نفل روزے میں عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لے کر ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے میں سحری کھانا، نیت کرنا، آخری وقت میں سحری کھانا اور پہلے وقت میں افطاری کرنا اور کھجور سے افطار کی شروعات کرنا یہ چیزیں مستحب ہیں۔ روزے کے دوران بھوک برداشت کرنے سے ہمیں غریبوں کی غربت کا اور ان پر جو کٹھن وقت گزرتا ہے اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اور آدمی کی ظاہری اور باطنی ہر قسم کی اصلاح ہوتی ہے۔ مریض اور بوڑھے لوگوں پر بھی روزہ فرض ہے، لیکن یہ کہ مریض روزہ قضا کر سکتا ہے اور بوڑھا آدمی اپنی جگہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ روزے میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ گوند چبانا، کوئی چیز چکھنا، کلی میں بہت زیادہ پانی اندر ڈالنا، منہ میں تھوک جمع کر کر نگلنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، سب تو ہے ہی۔ ناپاکی کی حالت میں غسل کرنے میں تاخیر کرنا، یہ چیزیں روزے میں مکروہ ہیں۔
کون سی چیز ہیں جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے؟ تیل لگانا، سرما لگانا، عطر لگانا، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، آدمی کے خود سے کیے بغیر خود بخود قے ہو جانا، اور بلا ارادہ اگر کوئی مکھی اتر گئی یا کوئی مچھر آدمی نکل لیا تو اتنا چل جاتا ہے، بھولے سے کھانا پینا، انجیکشن لگانا وغیرہ۔ مفسدات روزہ ان کو کہتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کھانا پینا، منہ بھر کر الٹی کرنا، جان بوجھ کر کسی چیز کو نگل جانا بھلے سے وہ کھانے کی نہیں ہو، کان یا ناک میں بہت زیادہ تیل ڈالنا اتنا کہ وہ محسوس ہونے لگے، اور کلی کرتے وقت بہت زیادہ حلق میں پانی ڈال لینا، اور منہ سے نکلا ہوا خون وغیرہ نگل جانا، دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کو نکال کر پھر کھا لینا وغیرہ۔ قضا روزے رکھنا مسلسل ضروری نہیں ہے، مطلب یہ کہ آدمی کے اگر 10 روزے قضا ہوئے ہیں تو آدمی جب چاہے ان کو رکھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ 10 دن لگاتار ان کو رکھے۔ نفلی روزہ اگر آدمی توڑ دے تو اس کی قضا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کے ذمے کچھ روزہ قضا تھے، اس کا انتقال ہو گیا، کیا کوئی اور روزہ قضا اس کے بدلے رکھ سکتا ہے؟ نہیں، کوئی اور قضا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن اس کا فدیہ دے سکتا ہے۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ کتنا آدمی کو اماؤنٹ دینا ہوگا؟ ہر روزے کے بدلے 1.25 کلو گیہوں یا 3.5 کلو جو یا ان میں سے کسی کی بھی قیمت اتنا دینا روزے کا فدیہ ہے۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ مسلسل آدمی 2 مہینے روزے رکھے۔ تراویح کی نماز کسے کہتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد خصوصی نماز پڑھی جاتی ہے جسے تراویح کی نماز کہتے ہیں، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی نماز میں کتنی رکعتیں؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 20 رکعتیں ہیں، اور کچھ کے نزدیک 8 ہیں، کچھ کے نزدیک 12 ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تراویح کی نماز 2 رکعتوں کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جانا۔ شرعی اصطلاح میں 20 رمضان کے بعد سے لے کر عید تک کے مطلب آخری عشر میں اعتکاف کرنا، مسجد میں بیٹھنا عبادت کے لیے، اس کو ہم لوگ اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی پورے محلے سے کم از کم ایک شخص کا اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ کیا عورت بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ ہاں، عورت بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، لیکن اس کا اعتکاف اپنے گھر پر بھی ہو سکتا ہے، مطلب وہ اپنے گھر میں کوئی جگہ متعین کر لے اور وہیں پر اپنا اعتکاف کرے۔ اعتکاف میں دنیا کے ہر کام، مشغلے، دلچسپی اور تماشے کھیل سے دور رہنا چاہیے، اور آدمی کو اپنا وقت عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارنا چاہیے۔ شب قدر وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور یہ اپنی قدر و قیمت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں ایک ایسی مخصوص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور سے کوئی رات ہوتی ہے۔ اس کی مخصوص دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آخری ٹاپک پہ آتے ہیں آج کے، صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ روزے دار روزے رکھنے میں جو کوتاہی کرتا ہے اس کی تلافی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کا نظم کیا ہے۔ مطلب یہ کہ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے آدمی کو غریبوں کے لیے کچھ نکالنا ہوتا ہے۔ کیا نکالنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2.25 کلو گیہوں یا جو یا اس طرح کی اور بھی کوئی چیز نکالنا ہوتی ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو۔ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، البتہ فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں کو دینا افضل ہے۔ عید الفطر کی نماز کیا ہے؟ 2 رکعت کی نماز آدمی شکر کے طور پر پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں آدمی کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس میں عید کی نماز میں 6 اضافی تکبیریں ہوتی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، اور اس میں آتے وقت اور جاتے وقت آدمی کو ایک خاص دعا پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح ہم نے رمضان روزے اور فطرے کے تعلق سے باتیں ختم کریں۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ زکوٰۃ کے ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔